بھیا یاد رکھیے، ایک چیز ہے صبر اور ایک چیز ہے برداشت۔ صبر اور برداشت میں نا بہت بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ہمیں جو حکم ہوا ہے نا وہ صبر کا حکم ہوا ہے، ہمیں برداشت کا حکم نہیں ہوا ہے۔ کہیں بھی ہر جگہ جہاں بھی حکم ہے نا صرف صبر کا حکم ہے، برداشت کا قطعاً کہیں بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ صبر ایک الگ چیز ہے اور برداشت ایک الگ چیز ہے۔ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی یوں کہہ لیجئے کہ صبر ایک آسمانی چیز ہے اور برداشت ایک زمینی چیز ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اب دیکھو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، وہ جو چھلکتا ہے نا میرے بھائی وہ صبر کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے۔ صبر کا پیمانہ نہ کبھی لبریز ہوتا ہے اور نہ کبھی چھلکتا ہے، وہ تو ہماری آپ کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ وہ برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے نا جو لبریز ہو جاتا ہے اور جو چھلک جاتا ہے، کیونکہ برداشت جو ہے نا، برداشت کا تعلق ہمارے آپ کے ذہن و دماغ سے ہے، ہمارے اپنے شعور سے ہے، ہماری اپنی ظاہری طاقت جسمانی طاقت سے ہے۔ اور یہ جو ہماری آپ کی جو طاقت ہے نا، انسانی طاقت، ہماری ہمت، یہ ایک نہ ایک دن جا کر کے کہیں نہ کہیں جواب دے جاتی ہے، اس کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہمت ہماری جواب دیتی نا، قوت ختم ہوتی نا، تب پھر وہیں پر ہم پھٹ پڑتے ہیں، پھر وہیں پر پیمانہ چھلک جاتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر ہم جو ایک دوسرے کو کھری کھوٹی سناتے ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں نا ہم کر ڈالتے ہیں۔ اور اگر مان لیجئے قوت ہماری جواب نہ بھی دے تو جب تک ہماری ہمت جواب نہیں دیتی ہے، ہم دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، دوسرے سے بدلہ نہیں لیتے اور دوسرے کو کچھ نہیں بولتے، تو وہ اگرچہ ہم دوسرے کو کچھ نہ کہیں نا، مگر پھر بھی اندر ہی اندر ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گلا رہے ہوتے ہیں، ہم اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نا انسان کے اندر زیادہ برداشت کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے مضر ہارمون پیدا ہوتے ہیں نا جو اس کی صحت کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اس پورے انسان کے وجود کو وہ گلا دیتے ہیں۔ تو برداشت جو ہے نا یہ ہر حال میں یہ ایک مضر چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے ذہن و دماغ سے ہوتا ہے، ہماری اپنی ظاہری طاقت سے، ہماری جسمانی طاقت سے ہوتا ہے نا، اس لیے جس دن ہماری طاقت، ہماری قوت اور ہماری ہمت جواب دیتی ہے ہم پھٹ پڑتے ہیں اور ہماری برداشت کا پیمانہ چھلک جاتا ہے۔ مگر صبر جو ہے نا اس کا پیمانہ کبھی نہیں چھلکتا، کیونکہ صبر جو چیز ہے نا یہ ایک آسمانی چیز ہے، خدائی صفت ہے۔ اس کا تعلق ہمارے ذہن و دماغ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق روح سے ہے، روح کی گہرائیوں سے ہے۔ اس کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے صبر کے اندر، بلکہ یوں کہہ لیں کہ صبر گویا ایک یہ بحر بے کراں ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ جس بندے کے اندر صبر ہوتا ہے پھر وہ ہر چیز کو بغیر چون چرا کے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ پھر نہ کوئی شکوہ، نہ شکایت، نہ درد، نہ آنسو، نہ یہ احساس کہ ہم کچھ جھیل رہے ہیں، ہم کچھ برداشت کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آئے، جو بھی سلوک کیا جائے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی مصیبت آئے، وہ ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو، ہر معاملے کو اور ہر چیز کو وہ جیسی بھی ہو، جو بھی ہو، وہ قابل قبول سمجھتا ہے۔ جب صبر انسان کے اندر آتا ہے نا پھر وہ ہر چیز، ہر معاملے کو پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، پھر وہ راضی برضائے الہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اسے نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے، نہ کوئی شکایت ہوتی ہے، نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ جھیل رہے ہیں، ہم کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو رویہ اپنایا جائے اس کے ساتھ، جو سلوک کیا جائے، جو معاملہ کیا جائے، جو مصیبت آئے، جو پریشانی آئے، وہ ہر ایک معاملے کو، ہر پریشانی کو، ہر چیز کو وہ قابل قبول سمجھتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس پریشانی میں، اس مشکل کی گھڑی میں، اس مصیبت میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ اس مصیبت میں میرے اللہ کی رحمتیں کھڑی ہوئی ہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے بندے کو چونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی معیت ملے گی، اسے اللہ کا ساتھ ملے گا، اس کو سہارا دینے کے لیے اس کا رب اس کے ساتھ ہے،
تو جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے، اس کا یہ ذہن ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ ہر معاملے کو پورے اطمینان قلب کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور اسے ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، پلٹ کر جواب بھی دے سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ چپ کر جاتا ہے، وہ سہ جاتا ہے، وہ سب کچھ پوری خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، قادر مطلق میرے ساتھ ہے، جو آج مجھے پریشانی میں اگر رکھ رہا ہے تو کل وہی رب مجھے آسانیاں بھی نصیب فرمائے گا، ان مع العسر یسرا۔ تو یعنی جبکہ برداشت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں بندے کا بس نہیں چلتا، اس کا اختیار نہیں چلتا، اس کے پاس سوائے کوئی چیز جھیلنے کے، کوئی چیز جو ہے برداشت کرنے کو، اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، ورنہ اس کا بھی دل اندر سے بول رہا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ ایک سنا رہا ہے تو میں اس کو 50 سناؤں، اس کے اندر بھی اندر ہی اندر یہ جذبات ہوتے ہیں، مگر صبر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ صبر میں بندہ طاقت رکھنے کے بعد بھی نا انسان کو معاف کر دیتا ہے، جانے دیتا ہے، وہ نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صبر کرنے پر اللہ کی معیت مجھے مل جائے گی، اللہ کا ساتھ مل جائے گا، پھر اس کو حوصلہ ملتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے ظالموں کو بھی معاف کر دیتا ہے، پھر بڑی بڑی اپنی حق تلفیوں کو بھی وہ بخش دیتا ہے۔ تو صبر اور برداشت میں بڑا فرق ہے میرے بھائی، ہمیں جو حکم ہے وہ صبر کرنے کا ہے، برداشت کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ برداشت یہ انسان کو گھلا دیتی ہے، یہ انسان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ برداشت یہ غیر مفید چیز ہے، مضر چیز ہے، جبکہ صبر یہ مفید چیز ہے، یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کی چیز ہے۔ اس لیے آپ صبر کریں، برداشت کبھی نہ کریں۔